بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو آج ایک بات بتانا چاہتی ہوں. سینٹرل پنجاب میں بھی ہم نے ایڈمنسٹریشن نے، آپ کی وزیر اعلیٰ نے، آپ کی جو وزراء ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. لیکن اگر وزراء کی ٹیم کہیں جا کے اسٹیشن ہو گئی، کہیں جا کے انہوں نے 18 گھنٹے سیلاب زدگان کے ساتھ مٹی پر بیٹھ کے گزارے، اگر کہیں پر میری وزراء کی ٹیم نے جب تک سیلاب زدگان کو کھانا نہیں کھلا دیا انہوں نے کھانا نہیں کھایا، جب تک انہوں نے ان کے سروں پر خیمے نہیں ڈال دیے وہ آرام سے اپنے ریسٹ ہاؤس کو واپس نہیں گئے، جب تک انہوں نے یہ انشور نہیں کر لیا کہ ادویات لوگوں کو مل جائیں وہ اپنے گھر میں آرام سے نہیں بیٹھے، اور جب تک انہوں نے یہ انشور نہیں کر لیا کہ سونے کے لیے ایک خیمہ، ایک جس کو کہتے ہیں ٹیمپرری جو چھت ہے وہ نہ مل جائے سیلاب زدگان کو، وہ اس وقت تک سیلاب زدگان کی 4 پائیوں پر سوئے ہیں. تو وہ علاقہ سینٹرل پنجاب کا علاقہ نہیں تھا، وہ علاقہ ساؤتھ پنجاب کے علاقے تھے، وہ علی پور کا علاقہ تھا، وہ مظفر گڑھ کے علاقے تھے، اور وہ جو ہے وہ رحیم یار خان کے علاقے تھے، وہ ملتان کے جو ڈویژن کے ڈسٹرکٹس تھے. اور یہ آپ کے سامنے بیٹھے میرے ابھی جو وزراء ہیں، یہ آنیسٹلی جب یہ میں ان کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھتی تھی، جس طرح یہ راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، جس طرح یہ خیمے لگوا رہے تھے، جس طرح یہ لوگوں کو ایویکیویٹ کر رہے تھے، جس طرح یہ لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف کی پورا آپریشن کو مینیج کر رہے تھے، میں ان کی شکلیں پہچاننے میں مجھے لگا کہ یہ ان کے رنگ، ان کے بازو، ابھی بھی مریم اورنگزیب بیٹھی ہیں اپنے بازو پہ، آج بھی دوائی لگاتی ہیں، پورا بازو ان کا جل گیا تھا. تو مجھے خوشی ہوئی یہ مناظر دیکھ کے، مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ہم نے کوئی تفریق نہیں رہنے دی. جہاں پر تخت لاہور ہے وہاں پر تخت ملتان بھی ہے، وہاں تخت پنڈی بھی ہے، وہاں پہ تخت بہاول پور بھی ہے، وہاں پہ تخت ڈیرہ غازی خان بھی ہے، وہاں پہ تخت رحیم یار خان بھی ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو جنوبی پنجاب اور ان کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے تھا، ان کے دور میں جنوبی پنجاب کو سوائے نعروں کے اور کچھ بھی نہیں ملا. اور آج بھی وہ جب جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں تو صوفے پہ بیٹھے ہیں، آگے مائک لگائیں، اور عوام جو ہے نا وہ بیچارے وہ کمین کی طرح زمین پہ بیٹھے ہیں. یہ لوگ آپ کے کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتے. ہمدرد آپ کا وہ ہے جو آپ کے دکھ میں، آپ کے سکھ میں جہاں آپ کھڑے ہیں وہ اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو. اور جب آپ کی وزیر اعلیٰ آپ کے پاس آتی ہے، چل کے آتی ہے آپ کے پاس، زمین پہ آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے، آپ کے ساتھ کھانا کھاتی ہے، تو وہ لوگ جو کبھی اپنے ایئر کنڈیشن دفتروں سے نہیں نکلتے وہ میرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نکلتی ہے، اس کا سسٹم کیوں نہیں نکلتا. بھئی سسٹم وزیر اعلیٰ کے علاوہ دوسرا سسٹم کون سا ہے؟ وزیر اعلیٰ کو دفتر میں تصویر فریم کر کے رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے. شہباز شریف نے اپنا نام خادم اعلیٰ کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ اگر وزیر اعلیٰ عوام کی خدمت نہیں کرے گا اور بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھا رہے گا تو عوام کی خدمت کرنے کسی کو اور کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ نکل کے عوام کی خدمت کرے گا. تو میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جو ساؤتھ پنجاب کرتے ہیں ان کو بھی ساؤتھ پنجاب میں اقتدار ملا تھا، وہ ساؤتھ پنجاب سے اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچے تھے. اور آج بھی کام دھیلے کا نہیں کیا کبھی. کام اگر ساؤتھ پنجاب نے کیا ہے تو نواز شریف نے کیا ہے، شہباز شریف نے کیا ہے. ساؤتھ پنجاب میں کوئی موٹر وے اٹھا لیں، کوئی ایکسپریس وے اٹھا لیں، کوئی سڑک اٹھا لیں، کوئی ہسپتال اٹھا لیں، کوئی یونیورسٹی اٹھا لیں، کوئی اسکول اٹھا لیں، کوئی کالج اٹھا لیں، سب جو ہے وہ اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کی حکومت نے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے بنائے. اور آج جہاں سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوا تھا اس کے گھر بھی اگر کوئی الیکٹرک بس لے کر آئی ہے، کوئی عوامی منصوبہ لے کر آئی ہے، اور کوئی اگر ساؤتھ پنجاب کی پہلی جو اس جگہ کی ڈی جی خان ڈویژن کی پہلی سرکاری ٹرانسپورٹ سسٹم لے کر آئی ہے تو نواز شریف کی بیٹی لے کر آئی ہے. میں مریم نواز شریف جب تک وزیر اعلیٰ ہے، ڈیرہ غازی خان والوں دھیان سے سن لو،
مریم نواز شریف جب تک وزیر اعلیٰ ہے، نواز شریف کی بیٹی جب تک وزیر اعلیٰ ہے، شہباز شریف کی بھتیجی جب تک وزیر اعلیٰ ہے، وہ جتنی کسی اور حصے کی وزیر اعلیٰ ہے اتنی وہ ساؤتھ پنجاب کی، بلکہ اس سے بڑھ کے وزیر اعلیٰ ہے ساؤتھ پنجاب کی. اور آج میں یہاں پر اعلان کر کے جا رہی ہوں، 1 مہینے میں ایک بار میں ساؤتھ پنجاب میں اپنا سی ایم سیکریٹریٹ لگا کے جاؤں گی انشاءاللہ تعالی. میں ساؤتھ پنجاب، نارتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اقتدار کے بھوکے ہیں. میں ایک پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں، ایک پنجاب کی. اور جیسے ایک ماں، میرے ماشاءاللہ 3 بچے، ایک جنید ہے، ایک مہر النساء ہے، ایک مہنور ہے. تو سچی بات یہ کہ سینٹرل پنجاب میرے لیے مہنور ہے، نارتھ پنجاب میرے لیے مہر النساء ہے، اور ساؤتھ پنجاب میرے لیے محمد جنید ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچوں میں تفریق نہیں کر سکتی، ایک وزیر اعلیٰ، ایک جو صوبے کا خادم ہے، وہ اپنے عوام میں، اپنے صوبے میں تفریق نہیں کر سکتا. جو ساؤتھ، نارتھ، سینٹرل کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے، پنجاب کے عوام کے دوست نہیں ہیں. ان کو اقتدار چاہیے. اور آج کل ایک اور بڑی بات ہو رہی ہے، میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. ہر کوئی اٹھتا ہے تو پنجاب پہ انگلی اٹھاتا ہے. مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی ذمہ دار ہے. ہم پنجاب کے عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی مریم نواز توڑ دے گی. پنجاب نے اپنے دروازے کھولے، اپنے دل کے دروازے کھولے، اپنے خزانے کے دروازے کھولے. حالانکہ جو این ایف سی ہے وہ شیئر سب کو برابر ملتا ہے، اپنی اپنی پاپولیشن کے حساب سے ملتا ہے، لیکن پنجاب اسی شیئر میں سے دوسرے صوبوں کو بھی دیتا ہے اور دینا چاہیے. میرے اسپتالوں کے دروازے کھلے ہیں. اگر آج پنجاب میں کینسر کا لیٹسٹ علاج آئے تو میں نے اپنے دروازے کھول دیے کہ سندھ کے عوام بھی آ سکتے ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام بھی آ سکتے ہیں، بلوچستان کے عوام بھی آ سکتے ہیں، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے عوام بھی آ سکتے ہیں. میں نے قدغن نہیں لگائی. میری اپنی جو صوبے کی آبادی ہے وہ 12 کروڑ ہے. ماشاءاللہ میرے پاس 2-2.5 کروڑ وہ لوگ ہیں جو دوسرے صوبوں میں بہتر زندگی کے لیے پنجاب میں آتے ہیں. میرے سر آنکھوں پہ ہیں وہ. لیکن اگر پنجاب کے اوپر بات کی تو مریم نواز شریف بطور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے، جن آپ نے مجھے یہ امانت دی ہوئی ہے، میں حق محفوظ رکھتی ہوں اپنی رائے کا. اور اپنے پنجاب کو میں آپ کی بیٹی صحیح، آپ کی بہن صحیح، آپ کی ماں صحیح، مگر میں آپ کی محافظ ہوں. میں کسی کو میلی آنکھ سے آپ کے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اور اتنا بڑا سیلاب آیا پنجاب کے اندر، تاریخ کا بدترین سیلاب آیا پچھلے 1 ماہ کے دوران، یقین جانو. اور 3 دریاؤں میں سیلاب آیا، تاریخ میں کبھی نہیں آیا. چناب میں آیا اور راوی میں آیا، ستلج میں سیلاب آیا. اس کے علاوہ 4 مہینے سے پنجاب میں بارشیں ہو رہی ہیں. تو ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی، میں ان کی عزت کرتی ہوں، لیکن انہوں نے، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی ہے. اور مجھے نہیں پتا ان کے دماغ میں کیا ایجنڈا ہے، مگر میں آصف زرداری صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، بلاول کو یہ کہنا چاہتی ہوں. آصف زرداری صاحب میرے بزرگ ہیں، میں ان کے دل سے احترام کرتی ہوں. بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں. سندھ میں اب اگر خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے تو پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں بات کرتے کہ سندھ نے کیا کیا ہے، دفتر سے نہیں نکلے، سندھ کا کیا حال ہے، میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتی. اور پنجاب میں سیلاب آیا ہے تو بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ BISP کے ذریعے امداد دے لوگوں کو. بھائی BISP کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی، غریب لوگوں کا چلو 1 مہینے کا ان کا خرچ ہے، لیکن BISP دیتا ہے 10,000 روپیہ. مریم نواز نے کو یا ایک سیلاب سے متاثرہ شخص کو جو اپنا گھر بیٹھا ہے، کھو بیٹھا ہے، اس کو مریم نواز نے 10,000 روپیہ نہیں دینا، اس کو مریم نے، نواز شریف نے 10 لاکھ روپیہ دینا ہے. اور مشورے آ رہے ہیں، روز مفت مشورے آ رہے ہیں لگاتار کہ
کیوں دنیا سے امداد نہیں مانگ رہے, کیوں دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے؟ یہ مشورے آ رہے ہیں. بڑا سمپلسٹک سولوشن ڈھونڈا ہے کہ BISP کے ذریعے 5-5, 10-10 ہزار روپیہ لوگوں کو دے دو. 5-5, جس کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا, جن کے گھر گر گئے, جن کے 5-5 لاکھ کے مویشیوں کا نقصان ہو گیا, جن کی فصلوں کا نقصان ہو گیا, وہ بیچارے 10-15 ہزار روپے سے کیا کریں گے؟ میں جینوئنلی جس کا گھر گرا اس کا گھر بنانا چاہتی ہوں. میں جینوئنلی جس کا جو پارشل گھر گرا میں اس کا گھر بنانا چاہتی ہوں. جس کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے میں اس کا نقصان پورا کرنا چاہتی ہوں. جس کے مویشی مال ڈنگر کا نقصان ہوا ہے میں اس کا نقصان پورا کرنا چاہتی ہوں. اس کا BISP کے 10,000 روپے سے کچھ نہیں بنے گا. اور مجھے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے, امداد کیوں نہیں مانگ رہے. میں نواز شریف کی بیٹی ہوں, امداد کے لیے اپنا ہاتھ کبھی نہیں پھیلاؤں گی. کب تک پاکستان یوں ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے کھڑا رہے گا؟ کب تک پاکستان یہ کہے گا کہ پلیز ہمارا سیلاب آ گیا, اللہ کے واسطے ہماری مدد کر دو؟ تو جو NFC سے ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں اور تمام صوبوں کو ملتے ہیں, اربوں خربوں روپیہ ملتا ہے, وہ کس لیے ہے؟ اگر میں نے وہ مصیبت میں اپنے عوام پہ خرچ نہیں کرنا تو وہ میں نے بینک میں رکھنے کے لیے رکھے ہوئے. پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کہا جا رہا ہے, حکومتی اپیلز کی جا رہی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل کیوں نہیں کرتی دنیا کو کہ اللہ کا واسطہ ہمیں پیسے دے دو. کوئی باعزت شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی. کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ابھی تک میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی 1 روپیہ نہ مانگا ہے نہ لیا ہے. میں حلفاً یہ بات کرتی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں میں کہہ سکتی نا کہ میں نے کسی کو کسی کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر لیے تو اب کشتی پکڑو اور خود بخود ایویکیویٹ ہو کے اور ریسکیو ہو کے آ جاؤ. میں یہ نہیں کہہ سکتی. وہ جو اربوں روپے کا ریسکیو کا آپریشن ہوا ہے, اربوں روپے کا جو ایویکیویشن کا آپریشن ہوا ہے, اور اب اربوں روپے ان کی بحالی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, ان کو کھانا کھلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, ان کو ٹینٹس دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, وہ سب مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کا جو پیسہ ہے اس سے کر رہی ہے. مجھے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. اور اگر میں نے اس مصیبت میں عوام کا پیسہ, پنجاب کے عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں خرچنا تو اس پیسوں کا میں کیا کروں گی؟ کا اتنا سمپلسٹک سلوشن نہیں ہوتا کہ کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر دو. بھائی جہاں کارڈ کے ذریعے پیسے دینے میں دے رہی ہوں. آپ کو پتا ہے 2 ملین فیملیز کو راشن کارڈ جا رہا ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ ان کو نہیں جا رہا جو کوئی کام نہیں کرتے اور مہینے کے پیسے وصول کر لیتے. وہ یہ ان لوگوں کو جا رہا ہے جو سارے مزدور ہیں اور روز صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اور 30-40 ہزار روپیہ کماتے ہیں اور ان کے گھر میں پھر بھی کھانے کو پیسہ نہیں ہوتا, بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. راشن کارڈ میں ان کو دے رہی. تو یہ اپنے برائے مہربانی, بہت مہربانی, آپ کے مشورے آپ اپنے پاس رکھیں. پنجاب اپنے آپ کو خود مینیج کر لے گا. آپ اپنے طرف توجہ رکھیے. بہت بہت شکریہ آپ کا.